بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 11واں پارہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں یا حکمت بھری ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں ایمان نہ لانے پر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے عمدہ سامان دیں گے ایک وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اعراض کیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آج ہم نے نئی سورت کا آغاز کیا ہے۔ اس سورت کا نام سورت ہود اس لیے رکھا گیا چونکہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ اس سورت سے پہلے 51 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 52 نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال نظر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بالوں میں سفیدی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اس میں جن صورتوں کا آپ نے نام لیا، سب سے پہلے سورت ہود ہے۔ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں جو مضامین بتلائے گئے ان مضامین کی شدت نے مجھے اتنی فکر دلائی، ایسا فکر مند کیا کہ اس کا اثر میری داڑھی کے بالوں پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را، علماء فرماتے ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار اپنی کم علمی اور جہالت کا اقرار کرواتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اصل علم وہ ہمارا علم ہے، کامل علم ہمارا علم ہے، تم اپنی جہالت کا اقرار کر لو۔ مگر آج کی تعلیم کا یہ خاصہ ہے، انسان جتنا تعلیم میں آگے بڑھتا ہے خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مشورے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ، آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا، یہ بات اس کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی آیات، ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمت بھری ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور بیان کرنے والا کوئی معمولی ذات والا نہیں ہے، کوئی معمولی حیثیت والا نہیں، وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، حکمت والا اور باخبر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں ہماری پوری زندگی ہی عبادت کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک نمایاں عبادت جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہے سجدہ کرنا۔
نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ اگر آج کی دنیا کا کوئی بڑا انسان غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس سے عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید چونکہ بڑا آدمی ہے یہ صحیح کر رہا ہوگا اور یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے غلط غلط ہے، چاہے کوئی بڑا آدمی کر رہا ہو۔ ایک صحابی حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے عراق میں دیکھا وہاں لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سجدہ کرنا ہے ایک اللہ کے لیے، عبادت ایک اللہ کے لیے، مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگنا ہے، اور میرا کام ہے بشارت سنانا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ جو ایمان لائیں گے انہیں خوشخبری سناؤں گا، جو نہیں لائیں گے انہیں آخرت کے عذاب سے ڈراؤں گا۔ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہا کرو۔ استغفار اور توبہ، یہاں دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ علماء نے فرمایا استغفار کا مطلب ہے انسان اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور توبہ اس کو کہتے ہیں آئندہ کے لیے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے بچنے کا پکا عزم ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تسبیح لے کر استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور عمل اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے استغفار میں بھی جھوٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ تو استغفار اور توبہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے تمہیں ایک ٹائم دیں گے، اور جو نیک کام کرے گا، جو اچھی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ ضرور عطا کریں گے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو جو ملے گا اس کی کیا بات ہے۔ اور تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کل کی زندگی کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت کثرت سے بار بار بیان کیا ہے۔ تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، قیامت آئے گی، اس میں اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ کل کی زندگی، آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے اتنا ہی کل کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ کیسے بھلا دیا ہے؟ یوں بھلا دیا ہے کہ جانتا تو ہے مرنا ہے، قیامت آئے گی، مگر اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آنے والی کل میں اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر سفر کرنا ہو تو اس کی آج کی روٹین میں فرق نظر آتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے صاحب آپ آج کچھ بدلے ہوئے، کچھ جلدی میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے میں کل لاہور جا رہا ہوں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا یقین ہے تو آج کی مصروفیت اور روٹین میں فرق نظر آ رہا ہے، تو جو آخرت کے سفر پہ روانہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں بڑے آرام سے مزے سے نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، اگر دنیا کے اعتبار سے کسی کا نقصان ہو جائے اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، آخرت کا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ دکان پہ 2 دن نہ جائے، تیسرے دن ابا کہے گا آپ نے اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ 2 دن دفتر نہ جائے، چھٹی کر لے بغیر کسی وجہ کے، تیسرے دن ابا کہتے ہیں آپ نے نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ یقین ہے یہاں جائیں گے کچھ کریں گے کچھ ملے گا، اور اس کل کا یقین نہیں ہے۔ بیوی نماز پڑھتی ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے نقصان سے بڑا نقصان ہے، اس دنیا کے خسارے سے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آنے والی کل کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم نے یہاں نہیں رہنا، تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہو
پھر تدفین میں بھی شرکت کرے اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 احد پہاڑ کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایک آہ نکلی اور کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے کتنے 2 قیرات ضائع کر دیے ہیں، کتنا ہم نے اپنا نقصان کر دیا ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے صاحب اتنی اچھی گاڑی آئی تھی، آپ آرام سے لے سکتے تھے اور آپ نے یہ سودا کیا نہیں، اتنا اچھا پلاٹ آیا تھا، اتنا اچھا مکان آیا تھا، اس پہ آدمی جو افسوس کا اظہار کرتا ہے وہ کیا افسوس ہوگا جتنا افسوس انہوں نے کیا، اس لیے کہ آنے والی کل کا یقین ہے۔ تو آج اگر یہی یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے آگے جانا ہے، تو پھر اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچوں کو اعمال پہ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اولاد کا یہ والا نقصان برداشت نہیں ہو پاتا، پھر انسان ان کو اپنے ساتھ نیکی کے راستے پہ چلانے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ